اللہ کو چھوٹا بھائی دے دے تو پھر بہنیں بڑا پیار کرتی ہیں اپنے بھائیوں کے ساتھ، بہت پیار کرتی ہیں، کھلائیں گی، پلائیں گی، اٹھائیں گی، نہلائیں گی، کپڑے تک بدل دیں گی۔ میں نے تو اپنے گھر میں دیکھا ہے نا جی، میرا سب سے چھوٹا بیٹا ابراہیم ہے، سب سے بڑی بیٹی اسما ہے، تو بڑا پیار ہے دونوں میں۔ ماں سوئی ہو تو وہ اس کے کپڑے بدل دیتی ہے، اس کو نہلا دیتی ہے، سارا کچھ ہی کرتی ہے جی۔ خوش بھی ہوتا ہوں، دعا بھی دیتا ہوں، اور ایک دعا بھائی کے لیے بھی کرتا ہوں، وہ کیا، یا اللہ جو بھن تے کرن ڈئی جدوں بھرا دا ویلا آیا تینوں بھی توفیق دئی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا جدوں ویلا بھراواں دا آندا ہے تو بڑے بدید ہو جاندے نے۔ میں نے دیکھا حضرت جب بھائیوں کا ویلا آتا ہے نا بڑے سخت ثابت ہوتے ہیں حضرت۔ اور میں بس جاتے جاتے پتر بات کہتا جاؤں آپ کو، بہن رکھ رہی ہو، بھرا رکھ رہی ہو، پلاٹ دیاں ستائی خیرانے حضرت۔ لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ 2021 میں ہمارا مزاج یہ ہے، اسی پلاٹ رکھے نے حضرت، نہ اسی بہن رکھی ہے، نہ اسی پلاٹ رکھے، نہ بھرا رکھے ہے۔ اور یاد رکھیو میرے ویرا، جڑا تو پلاٹ رکھے ہے بہن تے بھرا چھڑ کے، پتر جے جاندے تینوں تے پلاٹ چ انہوں نے مٹھ مٹی بھی لے کے جان دیتی تے پھر میں جرمدار ہاں۔ بلکہ حضرت جی پیچھے نا قبلہ صاحب میرا ایک مقتدی ہے، اس کا یہ دان سونے کا تھا حضرت، یہ والا فرنٹ کے ساتھ والا۔ اپنے اپنے دور کے فیشن ہوتے ہیں، آپ کے دور کے کیا فیشن ہے بلا؟ آج سے 2 موبائل پھڑنے، آئی فون پھڑنا، سٹارٹ لانے، یہ آپ کے دور کا فیشن ہے۔ ان کا جو دور تھا اس کا فیشن تھا سونے کا دانت لگوانا، لگوایا کرتے تھے لوگ حضرت، انہوں نے بھی لگوایا تھا۔ میں نے حضرت کو کئی بار کہا میں حضرت نے لوا چھڑو بندے لی سونا رہا میں، بس کہتے تھے اچھا لوا دیں گا، بس سانسوں نے وفا نہیں کی، سوتے میں بڑا میجر ہارٹ اٹیک آیا، انتقال ہو گیا حضرت ان کا۔ ٹھیک ہے جی، میں فیصل آباد تھا اس دن، ان کے بیٹوں کا فون آیا جی حاجی صاحب فوت ہو گئے۔ میں ٹھیک ہے جی حکم ہوں۔ انہوں نے کہا جی کہڑے ویلے نہ واپس آؤ گے، اسی جنازے کا ٹائم رکھنا۔ میں نے ٹائم زور کے بعد انہوں نے جنازے کا ٹائم رکھ دیا۔ انہوں نے جی سیرے نا انہوں 5 منڈیاں کا وکھرا وکھرا فون آیا، اے حضرت صاحب وہ دنداں دا ڈاکٹر بلا کے پھر دند کڑھا لئیے نا۔ ہاں جی، پانچوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ دانت کا شریعت میں مردے کے ساتھ جانے کا کیا حکم ہے، جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے۔ بس 5 نو ہی ہول پہن ڈیا سی، ابا ایک دند نال لے چلا ادھر جائیں۔ ہاں پتر انہوں نے ککھ نہیں جان دینا نال۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالی مولا مشکل کشا نے اپنے فرزند اکبر امام حسن کو نصیحت فرمائی۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن، اگر کبھی وقت آیا نا تجھے دین اور دنیا دونوں میں سے ایک چیز رکھنی پڑی، ایک چھوڑنی پڑی، تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں دین رکھ لینا، دنیا چھوڑ دینا۔ اب آگے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، عرض کرتے ہیں بابا کیوں دین رکھوں اور دنیا چھوڑ دوں؟ آپ نے فرمایا دنیا کو اس لیے چھوڑ دینا کیونکہ اگر تو دنیا کو نہیں چھوڑے گا تو ایک دن آنے والا ہے جب یہ دنیا تجھے چھوڑ دے گی حضرت۔ اور دکھ ہے حضرت ہم نے وہی رکھا ہے جس کو چھوڑنا ہے، ہم نے وہ نہیں رکھا جو لے کے جانا ہے حضرت، ہم نے وہ نہیں رکھا جی۔ اس لیے پتر جب کبھی وقت آیا نا بھائی رکھ لینا، بہن رکھ لینا، پلاٹ چھوڑ دینا، اللہ تمہیں بڑے پلاٹ دے گا حضرت، کیونکہ یہ رشتے نہیں ملتے حضرت۔ لیکن دکھ ہے جی اسی پلاٹ رکھے نے، نہ بھرا رکھے نہ بہن رکھی۔ میرے خیال سے اس مجمع میں کوئی کو رب کا ولی بیٹھا ہو حضرت جس کی کسی سے ناراضگی نہ ہو۔ یہی تو دکھ ہے جی، ہر سال کربلا آ رہی ہے، ہر سال کربلا آتی ہے، لیکن ہم سیکھتے کچھ نہیں ہے حضرت۔ حالا ہونا یہ چاہیے جس طرح ماشاءاللہ گلی گلی کلیا کریا کوچا کوچا محفلیں ہوتی ہیں، بھائی اس کا کوئی اثر بھی تو ہو نا ہم پہ۔ ذکر اہل بیت ہوتا ہے، ذکر امام حسین ہوتا ہے، ذکر مولا مشکل کشا ہوتا ہے، بھائی کو اثر بھی تو ہو نا ہم پہ، کچھ تبدیلی آئے، کچھ بدلیں ہم، کچھ ہمارا غصہ کم ہو، کچھ نفرتیں کم ہو، کچھ بغض کم ہو، کچھ کینہ کم ہو۔ لیکن کیا ہے ہر چیز دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں مثلا کربلا، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کربلا کی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 30 نہیں 40 بھی نہیں 50 بھی نہیں 60 بھی نہیں 70 بھی نہیں 71 بھی نہیں، بلکہ امام زین العابدین وہ شخصیت ہیں جنہوں نے میدان کربلا میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے 72 شہید ہوتے دیکھے حضرت۔ یہاں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے جس کے بھائی نے اس کے 72 مارے ہوں؟ یہاں کوئی ایسا بھائی بیٹھا ہے اس کی بہن نے اس کے 72 مارے ہوں؟
بیٹھا کوئی؟ لیکن سنو، یہ کربلا، اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا، اقبال کہتا ہے آزاں رہ گئی روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. یہ ہے کربلا، یہ ہے کربلا والوں کا انداز، یہ انداز اہل بیت. امام زین العابدین 72، جن میں اپنے والد گرامی امام حسین بھی شامل ہیں، اور کوئی یہ نہ سمجھے وہ حسین تھے. اور حسین کون ہے؟ جن کے لیے محبوب خدا فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین. 72 اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھے حضرت. شام، دمشق، کوفہ ہوتے ہوتے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس آئے. اور آج بھی مدینہ میں حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مکان موجود ہے جی. لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں. سعودیہ والوں نے اس مکان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن آج بھی موجود ہے جی. لکھا اسی مکان میں ایک یزیدی سپاہی جس پر یزید خفا ہوا، سزا دینی چاہیے اس کو، وہ بھاگا حضرت، اور بھاگتا بھاگتا نا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور آ کے آپ سے اس نے پناہ مانگی. آپ نے اس کو پناہ دی. لکھا 3 دن 3 راتیں آپ کے پاس رہا. جب جانے لگا تو حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کثیر مال بھی عطا فرمایا. لکھا تھوڑا سا آگے چل کے نا پھر واپس آتا ہے اور عرض کرتا ہے حضرت لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں. آپ نے فرمایا تیرے دل میں یہ بات کیوں آئی؟ عرض کرتا ہے حضرت اگر پہچان لیتے تو اپنے والد اور اپنے بھائیوں کے قاتل کو گھر تو نہ رکھتے ہیں، اور جاتے ہوئے اتنا مال تو نہ عطا فرماتے. کمال جواب دیا جی آپ نے. حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا سنوئے، جب تو نے میرے بابا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ تلوار کا پہلا وار کیا تھا نا، میں تب کا تجھے پہچانتا ہوں. فرق صرف اتنا ہے، وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. کتنے ہوئے کردار جی؟ دسو جی کتنے ہوئے کردار؟ کدھر ہے کردار؟ سارے لڑے دے غسیلے گالاں کڈن والے، چھوٹی چھوٹی گل تے ایک دوجے دے گل میں پھڑ لین والے ہیں. کدھر ہے جی کردار؟ پھر اقبال نے بھی رو کے کہا تھا اقبال، اچھا چلو جی اقبال کو بعد میں پڑھتے ہیں، آؤ تھوڑا اور آگے چلو. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھاتے ہوئے آپ پہ قاتلانہ حملہ ہوا حضرت جی. اور لکھا ہے کہ حضرت جی عبد الرحمن ابن ملجم خارجی ملعون فاسق جہنمی ہیں جی، اس نے اتنا زوردار وار مولا مشکل کشا پہ کیا کہ میں نے پڑھا ہے کہ اس کی جو تلوار تھی نا، یہ جو خنجر تھا، وہ حضرت مولا مشکل کشا کے سر پاک کو کاٹتا کاٹتا کن پٹی تک آ گیا حضرت. اتنا زوردار وار اس نے کیا حضرت جی. اور حضرت جی اس کا آلہ بھی وہ تھا جس کو اس نے کئی بار گرم کر کے نا زہر میں ٹھنڈا کیا تھا حضرت جی. اتنا بغض تھا اس کے دل میں مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے. کیوں؟ اگر دھار سے ضرب کی شدت سے آپ بچ جائیں تو زہر کے اثر سے مولا مشکل کشا نہ بچ سکیں حضرت جی. ابو فیروز لؤلؤ جس نے حضرت امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کو شہید کیا، اس نے بعد میں خودکشی کر لی، لیکن یہ گرفتار ہوا حضرت. لکھا گرفتار کھڑا تھا. مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہے. آپ کی بارگاہ میں پانی کا پیالہ لایا گیا. آپ کی نظر اس کے چہرے پہ پڑی جس نے قاتلانہ حملہ کیا. آپ نے دیکھ کے فرمایا پہلے اینو پانی پیاؤ، پہلے اینو پانی پیاؤ. پانی لے جایا گیا. اس کے دل میں بغض علی تھا. اس کے بغض نے اس کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے پانی نہ پیویں، ایسے تینوں مارن لی زہر پایا ہے. اس نے پانی پینے سے انکار کر دیا. پانی اسی طرح واپس آیا. حضرت مولا مشکل کشا نے عبد الرحمن ابن ملجم کو مخاطب کر کے فرمایا، آپ نے فرمایا اور ایک ہی کیتا ہی پانی پین تو نہ کر چھڑیا. اور سن جے تو علی دے گھر دا پانی پی لیندا تے بروز قیامت علی نے بھی اونی دیر جنت چ نہیں سی جانا جن دیر پہلے تیرے آرڈر نہ کروا لیندا. کدھر ہیں یا رسول بتاؤ جی کدھر ہے یہ والا اسلام؟ دسو جی کتنے وے والا اسلام؟ اچھا چلو جی ایک اور حدیث سن لو.
حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ آپ سے اب یہ رسول ہے، خادم رسول ہے. آپ فرماتے ہیں یہ نگاہ حضور نبی علیہ السلام کی نگاہ مبارکہ کا فیض تھا. کہتے ہیں وہ مجھ پہ وقت آیا کہ میں نے خود غلام ہونے کے باوجود غلام خریدا. اتنا فضل ہوا اللہ کا. کہتے ظاہر ہے جی غلام تھا، غلطی کرتا تھا، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کتنی بار اس کو معافی دوں اور پھر ذرا تھوڑی سی سزا دوں اس کو. آپ فرماتے ہیں میں اپنا مسئلہ لے کے نا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا. میں نے جا کے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ آپ کی نگاہ مبارکہ کا فیض ہے کہ آپ کے غلام انس نے غلام خریدا ہے، یہ غلام غلطیاں کرتا ہے، اب ذرا شفقت فرمائیں، ذرا مجھے بتائیں میں کتنی بار معاف کروں اور پھر اس کو سزا دوں. تو حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے نا کہ تیرا اللہ تجھے معاف کر دے تو بھی اس کو کر دیا کر. اس لیے پتر پیار کریو، پلاٹ لب جاندے جے پرانی جے لبدے ہیں کوئی. اور پتہ ہم نے حضرت جی سب سے بڑی غلطی کیا کی ہے جس کی وجہ سے میرے معاشرے میں خرابی آئی ہے؟ پتہ کیا ہوئی غلطی؟ اسی اپنے بھینوں تے بھراواں اپنی بڈھی دی نظر نہ ویکھنا شروع کر چھڑے. سب سے بڑی غلطی ہم سے یہ ہوئی ہے، اسی انہوں اپنی بڈھی دی نظر نہ او بھائی تیری بھین تیری بڈھی دی ننان ہے، تو ہی ننان بن کے نہ ویکھ، تو بھرا بن کے ویکھ، تینوں اج بھی سونی لگے گی. تیرا بھرا تیری بڈھی دا دیور ہے جیٹھ ہے، وہ تیرا بھرا ہے، تو بھی انہوں دیور تے جیٹھ بن کے ویکھن دیا ہے، تو انہوں بھرا بن کے ویکھ. ٹھیک ہے جی، بات میں نے غلط تو نہیں کی؟ اے خرابی آئی. نہیں تو حضرت جی میں نے بچپن دیکھے ہیں لوگوں کے، میں نے بچپن دیکھے ہیں بھراواں دے جن دیر وچ اے نہیں آندی، جن دیر وچ پلاٹ نہیں آندا. میں نے دیکھے ہیں گھر میں مولی والا پراٹھا پک گیا نا، مثلا چھوٹا بھرا پہلے آ گیا تو ماں نے کی آخیا اس تینوں سٹ دیں گے پرونٹھا، تو چھوٹا کی نہیں امی جی بھن نو آ لین دیو کٹھے ہی کھاواں گے، کلیاں کی کھانا ہے. ایسے طرح نا جی میں گل غلط تو نہیں کی تھی. تو جی حضرت جی وڈا پہلے آ گیا تو ماں نے آخیا وہ تینوں پھر سٹ دیں گے پرونٹھا، کم تو آیا بھوک لگی ہونی ہے. اور نہیں امی جی چھوٹا میرا کتے رستے جی پھس گیا، چلو آ لین دیو کٹھیاں کی کھانا، کلیاں کی کھانا، کٹھے ہی کھاواں گے. حضرت جی ہیں جی ہے نا حضرت جی جدے بغیر حضرت جی کدی اسی مولی والا پرونٹھا بھی نہیں سی کھادا ہے. اج 10-15 سال ہو گئے نہیں سی کدی وہ شکل نہیں ویکھی ہے. میں نے دیکھا جی چھوٹے بھرا نوں محلے یا پنڈ چ کسی نے مارنا نا تو وڈے بھرا نے باہ ٹونگ کے جانا، وہ تیری جرت کیویں ہوئی ہے تو میرے ہوندے میرے چھوٹے بھرا نوں ہتھ لاویں ہیں. لیکن حضرت جی دے وچ پھر اے آندیاں نے نا وچ پلاٹ آندے نے تو پھر کی ہوندا ہے وہی بھرا جنوں کوئی پنڈ چ ہتھ لاندا سی تے میں لڑن جانا، پھر ایک دن بعد آپ ہی گلما پھڑ لینا. نہ چھوٹے نوں یاد رہندا کہ بھائن نے، نہ بھائن نوں یاد رہندا کہ چھوٹا ہے. یاد رکھیو میرا پتر ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. وڈا کلیجہ رکھیو حضرت جی اور محبت کریو پتر. یہ مطلب ہے نہیں کہ اپنی بڈھی نہ بڑا پیڑا سلوک کرو، نہیں، اس کا بھی مقام و مرتبہ ہے. لیکن پتر اپنے بہن بھائیوں کو اپنی نگاہ سے دیکھو. اللہ کی قسم تمہیں آج بھی اچھے لگیں گے. وہ ہم نے ان کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا، ان کی نظر سے نہ دیکھو، آج بھی اسی نظر سے دیکھو. حضرت ہوتا ہے بڑا کچھ ہوتا ہے فیملیوں میں، مجھے بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا کروں جی بہن چھڑ دیں پھر ہے. میری بہن ہے یار، میرا بھرا ہے، میرا ماں جمے ہے، رگاں چ ایک پیو دا خون ہے، ایک ماں دا دودھ پیتا دا یار، ایک ماں دی چولی چ جوان ہوئی ہے، ایک پیو دی انگلی پھڑ کے ٹرنا سیکھیا. چھوڑ دوں اس کو میں؟ کس طرح کے اہل بیت کے ماننے والے ہو تو؟ کیا چھوڑا نہیں انہوں نے؟ بھرا چھڑ دیں اج میں؟ چلے لبدے نے کتے بھرا؟ میں سارے اگے ہاتھ جوڑ کے عرض کراں گا پترو میرے ویرو، ہاں جی انہوں اپنی اکھ نہ ویکھو، انہوں بڈھی دی اکھ نہ ویکھو. نہیں جے چنگا لگنا تم، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس کا بھائی ہے ہی نہیں. بندے دے بھرا سارے ڈاکو، بندے دیاں بھیناں ساریاں چڑیلاں، تے بڈھی دے بھرا سارے ولی. وہ بھائی ضرورت ہے، میرا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ آپ کو کسے کہانیاں سنا کے چلا جاؤں؟ کون تربیت کرے گا معاشرے کی؟ کون بولے گا ان ایشوز پہ؟ کون بات کرے گا اس ٹاپک پہ؟ تباہ ہو گیا میرا معاشرہ. بھائی کو نہیں بلاتا، بہن بھائی کو نہیں بلا رہی،
کون بولے گا؟ اس کو آج بھی اپنی آنکھ سے دیکھ، وہ تیری بیوی کا بھائی نہیں ہے، وہ تیرا بھائی ہے. وہ تیری بیوی کی بہن نہیں ہے، وہ ننان ہے اس کی. اس کی نظر سے نہ دیکھ، اس کے کانوں سے نہ سن، اس کو اسی طرح دیکھ. وہ بچپن والا پیار ہے حضرت. وہ بہن نو چوک کے کھڑنا حضرت جی ہیں. میری ایک ہی بہن ہے، مجھ سے 7 سال چھوٹی ہے. میں نے اس کو اپنے کندھوں پہ کھلایا حضرت جی. ارے کس طرح چھڑ دیا میں کندھیاں سے چوک کے نا 7 سال بعد میں اللہ نے پیر دیتے. کس طرح چھوڑوں یار اس کو میں؟ غلطیاں بندیاں کو ہوندیاں نے، وعدے کاٹے بندیاں کو ہوندے نے. چھوڑ دوں اس کو میں؟ کیسے چھوڑوں میں اس کو؟ مر جاواں گا، چھڈاں گا نہیں میں کدی. اور نہ چھوڑنا میرا پتر کبھی. تو غلطی نہیں کرتا؟ یار ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم صدیق اکبر کے ماننے والے ہیں، ہم عثمان غنی کے ماننے والے ہیں، ہم عمر فاروق کے ماننے والے ہیں، ہم نوکر ہیں امام حسین کے، ہم نوکر اہل بیت ہیں. بڑے بڑے کلیجے کرو یار، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے سے خفا ہوئے بیٹھے ہو. مناؤ، محبتیں بانٹو. حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پتہ نہیں یہ کربلا کب بیان ہونی ہے، پتہ نہیں یہ مولا مشکل کشا کیوں ہم نے بیان کرنے چھوڑ دیے. آپ اپنے دروازے کے باہر بیٹھے زاروں کتار رو رہے ہیں. ایک شخص گزرا، آپ کو روتا دیکھ کے کھڑا ہو گیا. عرض کرتا ہے مولا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا لگتا ہے اللہ علی سے ناراض ہو گیا. وہ شخص کرتا ہے حضرت اللہ زمانے سے ناراض ہو سکتا ہے، علی سے ناراض نہیں ہو سکتا. آپ نے فرمایا نہیں مجھے لگتا ہے ہو گیا. وہ شخص کرتا ہے مولا کس طرح؟ آپ نے فرمایا 20 دن گزر گئے، وہ علی کے گھر میں مہمان ہی کوئی نہیں آیا. اس سے بڑی کو دلیل ہو سکتی ہے؟ ارے ان کے گھر میں مہمان نہ آئے تو وہ رو پڑے. اور یہاں 10 سال ہو گئے تیرا سگا بھائی تیرے گھر میں نہیں آیا. یہاں 10 سال ہو گئے تیری سگی بہن تیرے گھر میں نہیں آئی. اس لیے محبت حضرت نہ پتر چھوٹی چھوٹی گلاں تے رسو، پیار کرو. سنو جی آخری بات اور گفتگو ختم. اپنا سودا بیچ کر بازار سونا، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت ہے. عشق میں کیا بچائیے، عشق میں کیا لٹائیے، آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پہ.